اب ماڈیول 2 کے اندر ہی ڈومین نمبر 4 کے ہم انسیڈنٹ ڈکلیریشن اینڈ ایسکیلیشن کو دیکھتے ہیں. اب بالکل پہلے ماڈیول کی طرح اس کے اندر بھی ہمارے پاس ٹاپکس ہیں, ان کی ڈیفینیشن ہے, کمپوننٹس ہے اور ایگزامپل ہے. اب انسیڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر ہم پہلے کرائٹیریا ڈیفائن کریں گے جہاں ہم ریکگنائز کریں گے اور کلاسیفائی کریں گے کسی بھی سیکیورٹی ایونٹ کو جس کے اندر کوئی انسیڈنٹ کے رسپانس کی ہمیں ضرورت ہو. اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ ڈیٹیکشن میکانزم آپ کے پاس ہوتا ہے, کلاسیفیکیشن کرائٹیریا ہوتا ہے, یا انیشل آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک انسیڈنٹ کے اوپر. اب اس کے اندر اناملیز ایگزامپل ہے کہ نیٹ ورک ٹریفک کے اندر آپ کو ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں اور آپ کے سیم سسٹم نے اسیس کیا اور فلیگ کیا کہ پوٹینشیل سیکیورٹی انسیڈنٹس یہ تھے, تو آپ نے اسے دیکھنا ہے. اب مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم انسیڈنٹ ڈکلیریشن کرتے ہیں تو یہ ایک فارمل نالج ہوتی ہے سیکیورٹی انسیڈنٹس کے بارے میں کہ وہ اس کے پروسیسز کیا تھے. ایسکیلیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں انوالوڈ تھیں جو سے پروسیسز کے اندر کسی قسم کی پرائیورٹی کی ضرورت ہے, مینجمنٹ کی ضرورت ہے, یا ہائر مینجمنٹ کو انوالو کرنا ہے, یا ایڈیشنل ریسورسز انکلوڈ کرنی ہے, وہ ساری ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں. انسیڈنٹ ڈکلیریشن اس کے بعد آ جائے گی جہاں پہ فارمل ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا رسپانس پروسیس چاہیے. اس کے اندر ڈکلیریشن پروٹوکولز آ جائیں گی, ایکٹیویشن رسپانس ٹیمز انوالو ہوں گی اور انیشل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہوگی, کیونکہ یہ ڈومین پوری رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر ہے. اب ایک کنفرمیشن ہوئی کہ ایک رینسم ویئر اٹیک ہوا ہے جسے آفیشیل ڈیکلیریشن آپ کو بتانی پڑے گی کہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا رسپانس پلانس ہمارا یہ, تو آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کو اس حساب سے اپڈیٹ کر دیں گے. انسیڈنٹ کلاسیفیکیشن کے اندر آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں انسیڈنٹ کو, اس کی سیویرٹی دیکھتے ہیں, امپیکٹ کی ارجنسی دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی اسے سالو کرنا ہے اور کس طرح سالو کرنا ہے. اب اس کے سیویرٹی لیولز ہم نے پہلے بھی سی وی ایس ایس کے اندر دیکھے تھے, اس کے اندر اس کے امپیکٹ اسسمنٹ کرتے ہیں اور رسپانس پرائرٹائزیشن کرتے ہیں. اب انسیڈنٹ کلاسیفیکیشن کے اندر ہم سیویرٹی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کمپرومائز ہوا ہے, اس کے کرٹیکل بزنس سسٹمز افیکٹ ہوئے ہیں یا کوئی امیجیٹ ایکشن کی ضرورت ہے. اب ایسکیلیشن کرائٹیریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کنڈیشنز آتی ہیں کہ انسیڈنٹ کو جب ہم ایسکیلیٹ کریں گے ہائر مینجمنٹ پہ تو آپ نے کس کس کو بتانا ہے اور کون کون سی ایکسٹرنل پارٹیز کو انکلوڈ کرنا ہے. اب اس کے ایسکیلیشن ٹریگرز ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس لیول تک اس کا سی وی ایس ایس لیول گیا ہوا ہے تب آپ اسے ایسکیلیشن لیول پہ لے کے جاتے ہیں. مینجمنٹ نوٹیفیکیشنز ہر حال میں چاہیے ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل انوالومنٹ کی اگر ضرورت پڑے تو آپ انوالو کرتے ہیں. اب ایک ڈیٹا بریچ ہوا, اس کے اندر کسٹمر انفارمیشن اگر لیک ہوئی ہے تو آف کورس آپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اور لیگل ٹیم کو فوراً بتانا پڑے گا کہ اس طرح کی انفارمیشن ہو گئی کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب ہم نے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ایسکیلیشن پروسیجرز کے اندر آپ پروسیس ایسکیلیشن کا اپنا ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے اندر انسیڈنٹ کے اندر نوٹیفائی کرتے ہیں سینئر مینجمنٹ کو اور ایکسٹرنل پارٹیز کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروٹوکولز ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن پروسیجرز ہوتے ہیں اور تھرڈ پارٹی ایکسپرٹس کو بھی انوالو کرنا پڑ جاتا ہے. اب جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک پرسسٹنٹ تھریٹ ہے, اس کے اندر انسیڈنٹ کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹس کو انوالو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سیٹ آف ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ اس انسیڈنٹ سے ڈیل کر سکیں, تو اس کے اندر آلویز آپ کے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ آپ ایکسٹرنل پارٹیز کو یا ایکسپرٹس کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو سالو دیز ایشوز. اس انسیڈنٹ رسپانس پلان پھر ایکٹیویٹ آپ کرتے ہیں, اس کے اندر آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں فل انسیڈنٹ رسپانس پلان. اس کے اندر ڈکلیئرڈ اینڈ ایسکیلیٹڈ ہوتا ہے کہ جی ہم ٹارگٹ ہو گئے اور ہمیں اسے سالو کرنا ہے. اس کے اندر آپ کے کمپوننٹ سارے پلانڈ ہوتے ہیں, رول اسائنمنٹ ہوتی ہے اور کوآرڈینیشن آف ریسپانس ایفرٹس ہوتی ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوں گے اور ان کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی. یہ ریسپانس پلان جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی ایک بڑا اٹیک ہو گیا, ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس ہے, تو رول اسائنمنٹس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں تاکہ کمبائنڈ آپ اس پرابلم کو ٹیکل کر سکیں. پھر کمیونیکیشن ڈیورنگ ایسکیلیشن ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کلیئر کمیونیکیشن رکھیں گے تھرو آؤٹ دا پروسیس. اس کی پروٹوکولز ہو گئیں, اسٹیک ہولڈر کے اپڈیٹس ہو گئے, انفارمیشن فلو آ گیا. اب ریگولر اپڈیٹ کریں گے آپ اسٹیک ہولڈرز کو اور انسیڈنٹ ایسکیلیٹ کرنے اگر آپ کو اس کے رسپانس کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کریں گے, اور انشور کریں گے کہ آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں اس کے اندر جو اپڈیٹس ہیں
اس سے انہیں کانسٹنٹلی انفارمڈ رکھیں. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم اس چیز کو میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم نے انسیڈنٹ ڈکلیریشن اور ایسکیلیشن کو پراپرلی ہینڈل کیا ہے. جہاں پہ اگر ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایکسٹرنل ہیلپ لیں ہم نے وہ لی, جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انٹرنل ٹیم کو یوز کرتے ہوئے اسے سالو کریں تو ہم نے اسے کرتے ہوئے وہ سالو کر دیا.